بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ شیخ پورہ۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو کہ سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے جس کا ولاگ، تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس طرح یہ روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتا رہے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 33، 34 اور 35 ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام اسی لفظ جس کی ابھی تلاوت ہوئی، زخرفاً، سونا، پر رکھا گیا۔ سورہ مبارکہ کا نام بھی زخرف ہے، آیت میں لفظ پاک زخرف آیا ہے۔ پیچھے مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے لیے سرمایہ دار ہونا، دنیاوی صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے ان دو بڑے شہروں مکہ اور طائف کے لوگوں میں جو زیادہ مالدار ہیں ان کو نبوت عطا ہوتی۔ اللہ تعالی شانہ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، نبوت تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ جو تمہارا معاش ہے، دنیا کا مال منال، اللہ پاک نے اس
دیا ہے، تم تو اس کے بھی اہل ہرگز نہیں کہ اس سلسلے میں مشورہ دو کہ فلاں کو کتنا دیا جائے۔ اور ہر انسان نے جو حرص، طمع اور لالچ رکھا ہے، اگر اسے پوچھ ہی لیا جاتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ یہ ساری دنیا، اس کے سب سامان مجھ اکیلے کو دے دیے جائے، باقی جو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں جہان کا نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ تعالی شان نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یہ چند روزہ دنیاوی سامان جو چیزیں، مال، روپیہ لوگوں کو دیا ہے، تو اپنی تقسیم سے کسی سے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں کیا اور نہ اس کو ضرورت ہے، اور اپنے پاس سے کہنا کہ فلاں کو فلاں دیا جائے، یہ انسان کا مرتبہ نہیں، نہ اس کا اتنا علم محیط ہے، نہ اس کو یہ سمجھ عطا ہوئی کہ جہان کے انسانوں کے ساتھ تقسیم میں کیا معاملہ۔ فرمایا اللہ تعالی شانہ نے کہ جہان دو ہیں، ایک یہ دنیا کا آج کا جہان ہے، ایک بعد میں اللہ نے آخرت کا جہان رکھا ہے، اور دونوں میں عظیم ترین فرق ہے۔ یہ فانی جہان ہے، وہ باقی ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اور دائمی ہے۔ اگر ایک بات پیش نظر نہ ہوتی تو مخلوق تو ساری رہتی۔ اہل ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کافر بھی اللہ ہی کی مخلوق اور پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے آخرت کی نعمتیں ایمان والوں ہی کے لیے رکھی ہیں، وہاں کسی کافر کے لیے کوئی نعمت ادنا درجے کی بھی ہرگز نہیں۔ تو چاہیے یہ تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے، اب یہاں قرآن پاک کی آیت میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالی شانہ ان کافروں کو جو آخرت میں بالکل خالی ہیں نعمتوں سے، اتنا عطا کرتے دنیا کی چیزیں اور سامان کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے مکانوں کی سیڑھیاں، زینے، ان کے دروازے اور جتنی چیزیں استعمال کی، جیسے ہمارے گھروں میں فرنیچر ہوتا ہے، بیٹھنے سونے کی چیزیں، فرمایا کہ صرف چاندی کی نہیں، اللہ پاک فرماتے میں سونے کی بنا دیتا، دے دیتا، سونا اور چاندی کے اتنا زیادہ کہ ان کا گھر اور سامان اکثر انہی کا بنا ہوتا، کہ ان کو دیتا، کافروں کو دیتا۔ تو فرمایا خدشہ یہ تھا کہ اکثر لوگ اس دنیا کی حقیقت کو پسے پشت ڈال کر کے اصل میں ہے کیا، چند روزہ تھوڑے وقت کی اور گھٹیا، اور اس ساری کو بندہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں ایک کمرہ نہیں، اپنی ذات کے لیے 10-15 کمرے بناتا ہوں۔ سونا ہے، رہنا ہے تو ایک بھی کافی اور زیادہ ہے۔ 15 بنانے سے یہ نہیں کہ وہ 15 مرتبہ روزانہ سوئے گا، ایک میں الگ الگ تو دوسروں سے بڑا درجہ پا لے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ ایک محدود قلیل مقدار اس جہان کی چیزوں کی، ہر حوث الگ چیز ہے، حرص جو ہے لالچ، اللہ پاک نے بالکل کھلا ہوا جو قاعدہ تھا
کہ زیادہ انسان آخرت سے آنکھیں بند کر کے اسی کفر پر تول جاتے کہ جو کافر ہوتا ہے اسے سونے اور چاندی کے ڈھیر ملتے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ مہاراج ایسا ہے اکثر مسلمان حلال حرام کا علم ہوتے ہوئے بھی وہ حرام کو چھوڑتے بھی سود رشوت اور جتنی ممنوع راہیں ہیں مال کے اخذ کی وہ سب اپنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ پھر تھوڑے سے اللہ کے بندے بچ رہے تھے، باقی سارے اس کفر کے دریا میں ڈوب جاتے لالچ میں آ کر۔ ایک واقعہ لکھا ہے سکندر جس نے دنیا فتح کرنے کا تہیہ کیا تھا، کسی ملک پر حملہ اس نے کرنا تھا، انہوں نے وہاں کے حاکم نے جاسوس اپنے بھیجے کہ اس کی تصویر مصور بھیجا، روپ بدل کر جائے، وہاں رہے اس کی فوج میں اس کے قریب، اور پھر اس کی تصویر ہمیں بنا کر دے۔ اس مصور نے سکندر کی تصویر بنا کر دے دی، تو چلو جب کو بھی پتا ہوگا کہ اس فوج میں سامراجیوں کا بڑا یا سکندر یہ ہے، انہوں نے اس نظریے سے لیکن مجھے سکندر کو پتہ نہیں کیا سمجھی، اس نے کہا وہ اپنا سارا لباس شاہی اور سب کچھ بدل کر ایک فقیر کے رنگ میں کہ میں ان کی سلطنت کو پہلے دیکھا تو وہاں ہے کیا کچھ، اور اس حکمران کے دروازے تک جا پہنچا اور باقاعدہ نوٹ کیا کہ میں فقیر ہوں، سائل ہوں، مجھے کچھ دو۔ تو وہ نوکروں نے بتایا جا کر یہاں فقیر کا قیام ادھر ہے، شکل کا ایک بندہ، اس نے تصویر دیکھی، آ کر دیکھا تو وہی سکندر تھا، حکم دیا اسے فوراً قید کر کے نا ایک کمرے میں 3 دن بند رکھ کر پھر میرے سامنے لایا گیا، پکڑا گیا، اکیلا تھا، خالی تھا۔ تیسرے دن جب اس کو بدا ہوا سامنے حاکم کے پیش کیا گیا تو کہنے لگا کہ مجھے بڑی بھوک ہے، پیاسا ہوں، مجھے کھانے پینے کو کچھ دو۔ اس حاکم نے اشارہ کیا اس کے سامنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، روپے، ان کا ڈھیر لگایا گیا، لو کھا لو۔ کہنے لگا کوئی عقل کی بات کرو، یہ چیزیں کھائی جاتی۔ اس حاکم نے کہا کہ تو سکندر ہے اور روٹی تو تیرے ملک کے فقیروں کو بھی رب دیتا ہے، تو ان کے لیے آیا ہے، تجھے چاہیے کہ یہاں سے سونا کھائے، تو قیمتی ہیرا پکڑ کر کھاؤ۔ اسی ہرس اور حوث کی وجہ سے لوگوں کو برباد اور قتل کرتا ہے، آبادیوں کو جاڑ رہا ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ تو پتہ کر کے ساری دنیا کو تو کچھ اور چیزیں کھانے، غذا انسان کی وہی روٹی ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اصل عقل اور علم اور اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ تم پرہیزگاری نیکی کی زندگی گزار کر جنت حاصل کرو جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ اس دنیا کو کہاں تک کیا کچھ استعمال کر سکتے ہو، یہ بالکل تھوڑی بھی ہے، حقیر بھی ہے، اور یہاں کھری چیز تمہیں ملے بھی کوئی نہیں، دودھ لینے جاؤ گے تو تمہیں لسی ملے گی۔ یہ ایک چیز میں نہیں، انسان سونا خریدتا ہے، بیچنے والا ملاوٹ کرتا ہے، ہر چیز یہاں کی ملاوٹ ہے۔ جو جہان کھرا اور خالص اور دائمی ہے اس کی تلقین کی، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کے لیے تقویٰ، ایمان اور نیکی کی ضرورت ہے۔ اے بندے تو چاہتا ہے میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، وہ تو رب نے اگر دینے ہوتے کافروں کو دیتا ہے۔
کیوں؟ مفسرین فرماتے وہاں تو ان کے لیے کچھ نہیں، یہاں چند وہ موج ہی کر رہے تھے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ سب کے سب بھیڑ چال میں، ایک بھیڑ جدھر کو منہ کر کے چلے ساری اس کے پیچھے ہو لیتے۔ عامۃ الناس کا یہی حال ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو اللہ پاک نے بیان کیا، اللہ پاک صحیح سمجھ رحمت کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور، مقروضوں کو قرض دینے جاؤ، دین کی سمجھ آخرت کی تیاری، ایمان کامل تقویٰ طہارت نصیب کرو۔ قرآن پاک کا نور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں اور اولاد نسلوں کو نصیب کرو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 33 تا 35 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو، جس میں کہ میں زیادہ تر روحانی اور قرآنی ولاگ پیش کرتا ہوں جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے ولاگز آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً اس کا اجر بھی آپ کو اضافی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔